السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد اسماعیل اور میں آپ کی بیچی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ دکھائیں۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تبھی ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے اور ہم آپ کے لیے اچھی سی اچھی کہانیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں۔ تو آج کی یہ کہانی ہمیں ہانیہ نے سینڈ کی ہے۔ ہانیہ کی یہ کہانی چھوٹی ہے لیکن یہ کہانی بہت ہی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی طرف۔ میرا نام ہانیہ امتیاز ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کی ایک سچی آپتی ہے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب جو کہ ڈپریشن کے مریض ہیں، اس وقت شدید بیمار تھے۔ انہیں اکثر انزائٹی اٹیکس آتے ہیں۔ وہ خوشی خود کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں خوشی خود کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ کچھ ورڈ کی ممانعت ہے یوٹیوب پہ، اور یہ سب کچھ ہمارے گھر میں روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ والد صاحب کی اس حالت کی وجہ سے ہمارے دادا جان اور نانی جان نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم نانی جان کے گھر کے نیچے حصے میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ جب تک والد صاحب کی طبیعت کوئی سنبھل نہ جائے ہم اکیلے نہ رہیں۔ میری نانی کے گھر کے 2 حصے ہیں۔ جو نچلا حصہ ہے وہ تقریباً 35 سے 40 سال پرانا بنا ہوا ہے، جبکہ اوپر والا حصہ کافی وقت بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گھر میں میری خالہ اور کئی دوسرے لوگوں نے بارہا غیر معمولی سرگرمیاں محسوس کی ہیں۔ جیسے میرے چھوٹی خالہ نے اس گھر میں 3 بار بغیر سر والے آدمی کو دیکھا، جس کے بعد سے آج تک انہیں عجیب و غریب صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں آنے والے مہمانوں نے بھی کئی بار کسی اور مخلوق کی موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ گرمی کی رات تھی، چونکہ ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اس لیے ایک ہی کمرے میں گولن لگا کر سوتے تھے۔ میرے والد باہر برآمدے میں سوتے تھے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس کے باہر برآمدہ اور سین نظر آتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے ہم کھڑکی کھول کر سوتے تھے۔ اس رات تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی والدہ کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پہلے 10 سے 15 منٹ یہی سوچ کر سوتی رہی کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یہ آواز سنتے سنتے 15 سے 20 منٹ گزر گئے اور بند آنکھوں سے یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت امی کیوں رو رہی ہیں۔ ہم سب تو ٹھیک سوئے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، پھر امی کیوں رو رہی ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی اور خوف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے کہ اچانک وہ آواز تیز ہو گئی۔ کافی دیر برداشت کرنے کے بعد میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تاکہ دیکھ سکوں کہ امی آخر کیوں رو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر کھڑکی کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ آواز کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ باہر سین میں میری امی دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رو رہی تھی اور ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی حال میں عجیب سی لچک تھی۔ ان کے بال بہت لمبے تھے، ہاتھ بہت لمبے اور حلیہ بہت عجیب تھا۔ میں سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور ہمت کر کے امی کو آہستہ آواز دی، لیکن مجھے لگا کہ اولر چلنے کی وجہ سے امی کو آواز نہیں گئی۔ پھر میں نے تھوڑی اونچی آواز میں پکارا، امی! تو جو منظر میں نے دیکھا اس سے میری روح کام ہو گئی۔ وہ میری امی نہیں تھی بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جس کا چہرہ کسی جانور جیسا تھا، اور وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں اسمائل دے رہی تھی۔ وہ ایک کریپی اسمائل تھی۔ میں فوراً چیخنے لگی اور امی امی پکارنا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر سب جاگ گئے، مگر جیسے ہی سب نے آنکھ کھولی میں نے دیکھا کہ میری امی میرے سامنے والے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ عورت کون تھی جو باہر کھڑکی میں تھی میں نہیں جانتی۔ یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر سے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔